الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يذيك رسول الله جاءك بيز الكريم وتجلى باسم منتقم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گفتار میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے فہم دین کورس کے 25ویں سبق میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. آج کا موضوع ہے وصیت کے شرعی احکام اور بزرگان دین کی وصیتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصیت کیا ہے اور اس کی شرعی اعتبار سے حیثیت کیا ہے؟ وصیت کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد اپنے پچھلے وارثوں کو کوئی آرڈر کر جائے، اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے. کہ جب وہ زندہ تھا تو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس کو وصیت کہا گیا ہے. اسلام کے پیریڈ کے اندر جس وقت ابتدائی وقت تھا تو اس وقت وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا. وراثت کا حکم، میراث کی جو آیات تھیں وہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب بھی تمہارے میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو فرض ہے اس پر کیا کرے؟ الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائے کہ میرا مال میرے ماں باپ کو اتنا ملے گا، میرے بہن بھائیوں کو اتنا ملے گا، میرے رشتہ داروں کو اتنا ملے گا. یہ وصیت پہلے کیا تھی؟ فرض تھی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود وراثت کا جو ہے حکم دیا، وراثت کی آیتیں نازل کیں. اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اب رب نے بتا دیا کہ کوئی شخص فوت ہو تو اس کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت والی آیات ان کے اندر یہ چیز بیان کر دی. اب یہ وصیت فرض نہیں رہ گئی، اب رہ گئی ہے مستحب. مستحب وصیت میں یہ رہ گیا ہے کہ انسان جاتے وقت دیکھے کہ ان وارثوں کے علاوہ جن کو شریعت نے وارث بنایا ہے، وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس رکوع کے اندر وراثت والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. ان وارثوں کے علاوہ میرے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ہیں جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو وہ اپنے مال میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو بھی دے دینا. وراثت میں اس کا حصہ بنتا نہیں، لیکن مرنے والے نے موت سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو بھی دے دینا. یہ بھی وصیت ہے اور یہ وصیت مستحب قرار پائی. کیونکہ اسلام نے جو وراثت بانٹی ہے وہ رشتہ داری کے کلوز ہونے کے بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر کہ کس کا خونی رشتہ گہرا ہے مرنے والے سے اسے دی. لیکن کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، اس کو یہ شخص خود جانتا ہے. تو زندگی میں اسے چاہیے کہ ان کے لیے بھی وصیت کر کے جائے. لیکن کتنی؟ سارا مال ان کے لیے وصیت نہیں کر جانی. مال میں سے تیسرا حصہ کہ کسی کی پراپرٹی اگر 9 لاکھ ہے تو 6 لاکھ کے بارے میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ 6 لاکھ اس کے وارثوں کا ہے، وہ جو شریعت نے وارث بنائے. 3 لاکھ کے اندر یہ اپنی طرف سے وصیت کر سکتا ہے. تو یہ وصیت کرنا اس کے لیے جائز ہے، مستحب ہے، اور اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے. آگے پھر اس کی حیثیت ہوگی.
سب سے پہلے اس کی حکمت سنیے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 2 یا 3 ہوں، خدا نخواستہ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس شخص کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ اب مرنے والے کے پھر آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یتیم بچے، اب یہ اس شخص کے کیا بنے؟ پوتے جا کے۔ اب اس کے 4 بیٹے بھی زندہ ہیں اور ایک بیٹا جو فوت ہو گیا اس کے پوتے بھی زندہ ہیں۔ اگر یہ وصیت کیے بغیر چلا گیا تو وراثت میں جو شریعت نے بتایا وہ وراثت صرف بیٹوں کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پوتے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ کیوں؟ وہ بیچارے یتیم ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، ماں ان کی بیوہ ہے۔ تو اس مقام پر شریعت نے کہا کہ اب یہ شخص اپنی زندگی میں کیا کرے؟ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے، میرے جانے کے بعد کل پراپرٹی میں سے تیسرے حصے میں سے جتنا یہ چاہے کہہ کے جائے کہ میرے یتیم پوتوں کو، یتیم پوتیوں کو حصہ دینا، تاکہ یہ ضرورت مندوں کو بھی اس کے مال میں سے کچھ حصہ پہنچ جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب تک کھائیں گے اس کو قبر میں بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ زندہ رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ اس کے مال کو استعمال کریں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صرف میں نے ایک صورت بیان کی، وگرنہ اس کی پھر کافی صورتیں ہیں۔ رشتہ داروں میں کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو دور کے جا کے رشتہ دار بنتے ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر جائے۔ یہ تیسرے حصے کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو وصیت کا حکم تیسرے حصے کے اندر ہی جاری کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ عموماً لوگ اپنی ساری کی ساری پراپرٹی یہ کہتے ہیں جی میں مسجد کو دے رہا ہوں، جی بچوں کے ساتھ لڑائی بن گئی، بچوں کے ساتھ جھگڑا بن گیا تو جی میں یہ ساری کی ساری مدرسے کو دے رہا ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائیے۔ اور مرنے والے کو جو وصیت کی اجازت ہے وہ صرف تیسرے حصے میں ہے کہ کل پراپرٹی میں سے تیسرے حصے میں وصیت کرے۔ اس پر حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کی ہے اور کچھ حصہ دوسری کتابوں سے بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے جس وقت نبی کریم علیہ السلام حجۃ الوداع پہ گئے تھے، آخری حج جو تھا سرکار کی ظاہری زندگی پاک کا، تو ایک صحابی بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے کے گئے۔ بخار کی شدت تھی، شدید بخار تھا۔ جب حضور پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد اتنا مسئلہ نہیں بخار کا، رو کیوں رہے ہو؟ اب حضرت سعد کا ایمانی جذبہ دیکھو کیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلا گیا تھا، میری رہائش گاہ مدینے میں ہے، بخار تیز ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں موت مجھے مکہ میں نہ آ جائے، میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول کا عقیدہ کہ میں وہاں کا ہوں تو وہیں پہ مروں، یہاں پہ مجھے موت نہ آئے، میں اس ڈر سے رو رہا ہوں۔ آگے کون تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو صرف کل کی نہیں کروڑوں کل کی خبریں بھی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابھی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ تمہاری وجہ سے اسلام کو عزتیں عطا فرمائے گا، ابھی تو تم نے بڑا کام کرنا ہے دین کا، تجھ سے اللہ نے بڑی خدمت لینی ہے دین متین کی، ابھی تم نہیں مرتے، اس بخار میں تمہاری موت نہیں آئے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات حضور نے بتلا دی، یہ تو مسئلہ ہو گیا حل۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ وصیت کا حضور سے پوچھ لیا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ حضرت سعد اس کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہے، کئی علاقے فتح کیے، کئی علاقوں میں جا کے اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن یہاں پہ پھر حضور سے وصیت کا مسئلہ پوچھا جو ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ بات ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں مال کافی رکھتا ہوں، ان لی مالا کثیرا ولیس یارثنی الا ابنتی، میری صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں اور کوئی بیٹی بھی کوئی نہیں، میرے پاس مال ڈھیر سارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے فتویٰ دیجئے، شرعی مسئلہ بتائیے، کیا میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر کے جا سکتا ہوں کہ سارے کا سارا مال وصیت کر دوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال تو وصیت نہیں کر سکتا۔
پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 حصہ یعنی 2/3 مال میں وصیت کر جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/2 یعنی آدھا اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا حصہ کر دوں وصیت؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، فرمایا تیسرا کرنے کی اجازت ہے لیکن تیسرا بھی ہے بہت زیادہ، کر سکتے ہو تیسرا لیکن یہ بھی ہے زیادہ۔ آگے امت کو ایک سبق بھی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس، فرمایا تو اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ ان کے پاس تیرا مال ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہ مانگتے پھریں۔ فرمایا یہ بہتر ہے کہ تو اپنے اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جائے، یہ بات اچھی نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے۔ اب حضرت سعد نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی مالدار ہے، اسے اللہ کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے پرابلم نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم پیغام دیا۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں صدقہ وہی ہے جو باہر دیا جائے، جو گھر کھا لیتے ہیں وہ صدقہ نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَىٰ فِي إِمْرَتِكَ، فرمایا اے سعد سن، اپنے گھر میں تو جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس خرچ پر بھی تجھے صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھ کہ میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گیا تو ثواب نہیں ملے گا، فرمایا گھر والے بھی کھائیں گے پھر بھی تجھے ثواب ملے گا، لیکن وصیت کتنے میں کرنی ہے؟ صرف تیسرے حصے میں، 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور وہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ بندہ دیکھ لے کہ رشتہ داروں میں یا پوتے وغیرہ یتیم ہیں تو یا کوئی اور دور کا رشتہ دار، ان کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت کا کرنا اپنے مال کے اندر بالخصوص اس موقع پر کہ جہاں پہ یہ شخص ضرورت سمجھے اس وقت ان کے ذمہ وصیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیۃ مکتوبۃ عندہ، فرمایا کسی بندے کے پاس مال ہو تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے نہ گزارے، 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے نہ گزارے، بلکہ سونے سے پہلے وصیت سرہانے کے نیچے رکھ کے سوئے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تو وصیت انسان کو اپنی لکھ کے رکھنی چاہیے اپنے مال و دولت کے حوالے سے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہماری سوچ میں یہ پایا جاتا ہے پتہ نہیں وصیت لکھوں گا، موت کا اتنا خوف طاری ہوتا ہے، میں نے کب مرنا ہے، میری کب موت آنی ہے، پتہ نہیں شاید لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ ایسے نہیں، جب آئے گی تو مرے گا، لیکن وصیت کا لکھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے پاس وصیت لکھ کے جائے۔ اب وصیت لکھنے کا فائدہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت، فرمایا جو شخص وصیت کر کے فوت ہوا نا سمجھ لو وہ سنت رسول کے راستے پر فوت ہوا۔ اور آگے کیا کہا ومات علی تقن و شہادہ، فرمایا وہ ایسے سمجھے کہ وہ تقوی پر فوت ہوا، وہ ایسے سمجھے کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ وصیت انسان کو اپنے مال کے حوالے سے رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا ومات مغفور اللہ، فرمایا وہ مرا ہے اس حال میں کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ وصیت اپنے مال و دولت کے حوالے سے یہ انسان کو لازمی تحریر کر کے یا تو اولاد کو دے دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ وصیت کی کچھ قسمیں ہیں، یہ بھی توجہ سے سننا۔ کچھ وصیتیں ہیں جو لازمی ہیں، واجب ہیں، نہ کر کے گیا تو گناہگار ہوگا، رب پکڑ لے گا۔ وہ وصیت کون سی ہے؟ کسی شخص سے تم نے قرضہ لیا، بے شک آج لیا، 20 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، وہ لکھ دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ وصیت لکھ دو کہ میں نے فلاں سے قرضہ لیا، تاکہ یہ تحریر تمہارے بعد والوں کے پاس پہنچے تو تمہارے نام کی طرف سے قرضہ ادا کریں، تاکہ کل قبر میں تجھ سے اس کا سوال نہ ہو۔ جنازوں پہ صرف اتنا اعلان کر دینا جی جس کے پاس ہے وہ لے لے۔ کئی لوگ
شرم کے مارے سامنے آ کے مانگتے بھی نہیں، اور اندر اندر سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال تو ضائع ہو گیا، ہمیں تو لینا چاہیے تھا، اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہ دیا انہوں نے تو یہ پکڑے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ تو مرنے والے کو چاہیے کہ اپنی یہ وصیت لکھی ہوئی ہو کہ میں نے قرضہ لیا ہے فلاں سے، اتنا دے دیا ہے، ابھی اتنا باقی ہے، یہ چیز وصیت واجب ہے، واجب، جیسے وطر واجب ہے یہ بھی واجب ہے، تو واجب کا ترک کرنا یہ گناہ ہوگا، یہ وصیت لازمی ہے۔ اور وصیت جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے روزے کچھ چھوڑ دیے یا رہ گئے، اب روزوں کا فدیہ ہے، یا تو خود ادا کر دے فدیہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نہیں ادا کیا تو لکھ کے پاس رکھ لے کہ میرے ذمے اتنے روزوں کا فدیہ ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کو پتہ ہو۔ نمازیں قضا ہو گئی تھی نہیں پڑھی، لکھ لے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنی ہو گئیں، تاکہ کل موت آئے جو بچی ہوئی ہوں پچھلوں کو پتہ ہو کہ بابا جی کی اتنی نمازیں قضا تھیں، ہم نے اس کا فدیہ دینا ہے، تو وہ آرڈر کر کے جائے کہ تم نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ مالدار تھا، مالک نصاب تھا، زکوٰۃ اس پہ فرض تھی، واجب ہے کہ زکوٰۃ وقت پر ادا کرے، لیکن اگر تاخیر کر بیٹھا، آج چلو جی میں 2 مہینے بعد ادا کروں گا، تو اگر نہیں ادا کی تو لکھ لے کہ میرے ذمے اتنی زکوٰۃ تھی، ابھی میں نے ادا نہیں کی، ہو سکتا ہے کسی وقت موت آ جائے، اور یہ وصیت پھر اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرے، اولاد کو بتائے کہ یہ میری طرف سے ادا کر دینا۔ کسی کے ذمے کفارہ تھا، جھوٹی قسم اٹھائی، اس کا کفارہ، روزے کا کفارہ، اور کچھ جرم ہیں جن کے کفارے ہیں، تو کفارہ ذمے میں واجب تھا تو وہ بھی لکھ لے اور اولاد کو آرڈر دے، وصیت جاری کرے کہ اس کام میں جو ہے میری طرف سے تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ اور جو پوتے وغیرہ کے لیے میں نے پہلے کہا وہ وصیت مستحب ہے، کچھ علماء نے اسے بھی واجب قرار دیا کہ وہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ کچھ وصیتیں ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، یہ بھی توجہ سے سننا، ایسی وصیت اگر جانے والا کر کے جائے وہ گناہ گار ہوگا، اولاد کے ذمے ہے کہ اس وصیت کو پورا ہی نہ کرے۔ مثال کے طور پر اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دے گیا، جی یہاں پہ سینما بنا دینا، اب جب تک وہ رہے گا اسے الٹا گناہ ملے گا بیچارے کو، اب یہ وصیت کرنا بھی حرام اور اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی، کوئی بھی ناجائز کام کے لیے پیسے دے کے چلا گیا کہ فلاں کو دے دینا جی، یا فلاں جگہ پہ خرچ کر دینا جی، میرے بعد ایسا کام کر دینا جو کام شریعت میں جس کی گنجائش ہی نہیں ہے یا جائز ہی نہیں ہے کہ میرے بعد ایسا کام کر دینا، یہ وصیت ناجائز ہے، اس کا حکم بھی نہیں کہ پچھلے پورے کریں، اور اگر کر کے بھی گیا ہے تو اس کو خاموشی کے ساتھ اس دروازے کو بند کر دو، ایسا غلط کام اس کے مرنے کے بعد کرنا یہ جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو وصیت کا ایک حصہ تھا مال کے بارے میں۔ دوسرا حصہ ہے کہ اگر مال کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ وصیت کرے تو دین کے معاملے میں بھی اپنے اولاد کو وصیت کر کے جائے۔ اولاد اچھی چھوڑ کے جائے گا، اسے قبر میں فائدہ ہوگا، اور اگر اولاد خدا نخواستہ بری ہوئی تو قبر میں بھی پچھلے لوگ اس پہ لعنتیں بھیجیں گے۔ مرنے والے کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی وصیت کرے۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے بھی اولاد کو وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی، کیا کہا؟ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا اور تمہیں دین عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے اولاد کو وصیت کی کہ کبھی نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مطلب مسلمانی کی حالت سے ہٹ کر تمہیں موت نہ آئے، ہر وقت مسلمان ہی رہنا، مومن رہنا، یہ وصیت کی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ وصیت حضرت یعقوب کی تھی، موت آنے لگی تو بیٹوں کو بلا کے فرمایا میرے بعد کس کو خدا مانو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان آپ کے خدا کی، آپ کے باپ دادا کے جو خدا ہیں جنہوں نے ان کی جس کی عبادت انہوں نے کی، ہم بھی اسی کی کریں گے۔ تو دین کے معاملے میں بھی وصیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ بیان کا ایک حصہ کہ وصایا، وصیت کا شرعی حکم۔ اب دوسرا حصہ بزرگان دین کے وصایا، تو ڈھیر سارے بزرگان دین کے وصایا ہیں۔ میں اس سلسلے میں اپنے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر سیال نے وصیت کی اپنی زندگی میں
اپنی اولاد کے لیے، مرید بھی روحانی اولاد ہوتے ہیں، اور پھر یہ بالخصوص اولاد کے لیے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے وصیت کا آرڈر تھا جو آپ نے دیا۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے وصایا آپ کے ہیں، بیسیکلی عربی زبان میں آپ نے وصیت لکھی، وہ صرف ایک صفحہ ہے، یہ عربی زبان میں جو لکھا ہوا ہے وہ صرف ایک صفحہ ہے۔ یہ چند صفحے بنے تو عربی بھی انہوں نے لکھی، اس کا ترجمہ بھی لکھا۔ میں آپ کے سامنے خلاصہ کے لیے چند باتیں عرض کروں گا جو آپ نے وصیت فرمائی۔ اور یہ وصیت سننا، یہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسی نصیحتیں وصیتیں کر کے جائے تاکہ اس کی اولاد اس کے بعد کوئی غلط دھندا نہ شروع کرے جس کی وجہ سے باپ کے لیے باعث عذاب یا باعث گناہ نہ بنے۔ پہلی وصیت، توجہ کیجیے، اب یہ بات جاگ کے سننا۔ فرمایا وصیت باتباع الاولیاء لا سیما اتباع سلسلۃ العالیہ الچشتیہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ اپنی اولاد کو، اپنے مریدین کو، کہ اللہ والوں کے طریقے کی پیروی کرتے رہنا ہے۔ یہ پھر کل کے موضوع کے ساتھ اٹیچ آ گئی بات کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے، اپنی نئی شریعت نہیں گھڑ لینی، اللہ کے نیک بندوں کی نصیحت پر، وصیت پر اور ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے اس معاملے میں حدیثیں ذکر کی، یہ چند حدیثیں لکھیں جن کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جیسے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم وہی کرتے رہے جو اللہ کے رسول کرتے رہے، تو انہوں نے اتباع کی اپنے سے پہلوں کی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بزرگان دین کی پیروی کریں۔ تو پہلی وصیت ہی آپ نے یہی فرمائی کہ اللہ والوں کی پیروی کرو اور ان کے طریقہ کار پہ چلو۔ اور اس کے بعد دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہنا۔ کیوں؟ فرمایا قرآن رب نے اتارا، لیکن قرآن پڑھانے والا استاد اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو احکام حضور بتا کے گئے وہ احکام قرآن کی تشریح میں بیان فرما کے گئے، لہٰذا ان کی اتباع کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر عمل کرنا یہ بھی لازمی ضروری ہے۔ یہ وصیت شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تیسرے نمبر پر سنیے، فرمایا وَأُسْوَةُ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عین اسوۃ سید المرسلین لمعاینۃ اسوتہ ولفرط المحبت بہ ولجودہم فی اتباعہ۔ فرمایا میرے بعد میرے نبی کے صحابہ کے طریقے کی بھی پیروی کرنا، کیونکہ صحابہ کا طریقہ ان کا ذاتی طریقہ نہیں، صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں حضور کو دیکھا اور جیسا حضور نے کیا وہ ویسا کرتے رہے۔ تو جو حضور کا طریقہ ہے اور حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقے کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اور آگے کہا وَإِنَّكَ إِذَا أَحْبَبْتَ أَن تَرَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَعَلَيْكَ أَن تَرَى مَسْلَكَ مَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْكَامِلِينَ۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا، سیدھے راہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب ظاہری بات ہے آپ کے دل میں بھی سوال ہوگا، میرے دل میں بھی سوال ہوگا، صراط مستقیم ہمیں بتائے گا کون کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صراط مستقیم تلاش کرنا ہو، بہت بڑی ڈوز ہے، یہ بہت بڑا علاج بتایا، توجہ کرنا۔ فرمایا صراط مستقیم دیکھنا ہو تو اپنوں سے پہلے جو کامل لوگ گزر گئے ان کا راستہ تیرے حق میں صراط مستقیم ہے۔ کیا مطلب؟ جو بابے گزر گئے نا ان کا راستہ تیرے لیے کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ یہ 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا کوئی یہ نہ کہے کہ میں جو سمجھتا ہوں یا جو مجھے سمجھ آتی ہے اس پہ چلو، نہ، جو بزرگان دین پہلے چلے گئے۔ اور یہاں پر آپ نے ذکر کیا وَلَن تَرْقَنَ إِلَىٰ قَادَةِ الْفِتَنِ مِنَ الْمِرْزَائِيَّةِ، فرمایا کسی فتنے کی طرف نہ جانا۔ پہلے نمبر پہ نامینیٹ کیا مرزائیت، قادیانیت کی طرف نہ جانا، والخارجیت، خارجیت کی طرف نہ جانا یعنی وہابیت کی طرف نہ جانا، والشیعۃ الشنیۃ المنکرین لخلافت افضل الصحابۃ وامام العادلین۔ فرمایا شیعہ کے نظریات کی بھی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑے عادل امام ابو بکر صدیق کے خلافت کے منکر ہیں۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور غیر مقلدین کا بھی باقاعدہ نام لکھا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا
کہ ان قریب جس وقت قیامت قریب آئے گی دجال کا فتنہ اٹھنے والا ہے، فرمایا اس دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا۔ اگلی وصیت کا حصہ سنو، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی لا نبی بعدہ۔ فرمایا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آخری کا مطلب یہی ہے کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ فرمایا اس عقیدے سے چمٹا رہنا، کسی صورت میں اس عقیدے کے مخالفین کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہ کرنا۔ اور فرمایا عقائد اسلامیہ، یہ بات بھی توجہ سے، اسلامی عقیدے، فرمایا جو بزرگان دین سے تمہیں پڑھائے جائیں، سنائے جائیں، فرمایا سمجھ میں آئیں تب بھی عمل کرو، نہ آئیں تب بھی عمل کرو۔ کیوں؟ تمہاری سمجھ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ان کی سوچ پہنچتی ہے۔ فرمایا دیکھو کئی چیزیں دنیا میں ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، فائدے کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا عقیدہ، سچا عقیدہ جو بزرگان دین کا ہے، تمہیں اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اس کی لازمی طور پر پیروی کرنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ سنو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کبھی بھی کمزور نظریہ نہ رکھنا۔ وہ ہمارے نبی کے دوست ہیں، ہمارے نبی کے یار ہیں، ان کے معاملے میں کوئی کمزور رویہ اختیار نہ کرنا۔ آخری نصیحت و وصیت، اور یہ بہت اہم اور ضروری وصیت ہے جو حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی۔ بالعموم ہمارے اہل سنت و جماعت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو لڑائی حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں ہوئی، لوگ حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کرنے لگے۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیر کامل کی نشانی ہے کہ مرید کی رہنمائی کرے۔ آپ نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رہنمائی کی اور سمجھایا تاکہ کوئی شخص گمراہ فرقے کی پیروی نہ کرے۔ یہ توجہ سے سننا۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَاقَشَةَ بَيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَبَيْنَ سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا نَدَعُ بِمَنزِلَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ، فرمایا ان کے آپس کے جھگڑے، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم عزت ان کی بھی کرتے ہیں، ہم عزت ان کی بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی وصیت ہے جو آپ نے ہمیں فرمائی۔ اور فرمایا ما لنا ان نریب فی عظمتہم و مرتبتہم و منزلتہم، فرمایا ہمیں کوئی شک نہیں کہ عزت و شان والے علی بھی ہیں، عظمت و مقام والے امیر معاویہ بھی ہیں۔ یہ بھی سبق دیا کہ کسی کے معاملے میں کوئی لاکھ ٹکرے مارے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کبھی نہ ماننا۔ یہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا نعم فضل علی علی معاویہ امر منتقد، فرمایا ہاں ہم مانتے ہیں امیر معاویہ سے علی کی شان بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن فرمایا شان کی بلند ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی شان پر ہم کسی قسم کا اعتراض نہیں کریں گے، نہ انگلی اٹھائیں گے، بلکہ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں سے، قرآن و حدیث کی نہیں، تاریخ کی کتابوں میں سے جو کوئی جھگڑے خطرناک تاریخ بتاتی ہے، فرمایا ہم تاریخ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یہ کہہ دیں گے تاریخ نے جھوٹ بولا ہے، تاریخ نے یہ بات کی تو غلط کی، لیکن ہم صحابی کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اور آگے جو خراج عقیدت پیش کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم تاریخ کی باتیں دیکھ کر ایک یقینی بات کو کیسے چھوڑیں، اور یقینی بات کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ سَيِّدَنَا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ، سیدنا امیر معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ سب سے بڑا عہدہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بلا ریب و بلا شک وَإِنَّهُ كَاتِبُ الْوَحْيِ، وحی لکھتے رہے، وَإِنَّهُ أَحُلُّ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، حضور کی زوجہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَإِنَّهُ قَامِعُ فِتَنِ الْيَهُودِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فرمایا عراق اور شام میں یہودیوں کے فتنے کو دبانے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا وَإِنَّ حِکْمَتَهُ
احمدت نار العجم کما لا یخفا. فرمایا حضرت امیر معاویہ کی سیاست ہی تو تھی کہ جس سیاست نے عجم کے اندر ایک بھڑکی ہوئی آگ کو ختم کیا اور مسلمانوں کو امن کا ایک راستہ عطا فرما دیا. یہ ہے حضرت حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ ہے، جو آپ نے امت کے لیے اور اپنے مریدوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وصیت کا جو سلسلہ شروع کیا اور بیان کر دیا، اور آخر پہ فرمایا علیک بالاعتقاد باولیاء اللہ. شروع بھی بات اولیاء سے کی، ختم بھی کہاں پہ کی؟ اولیاء پہ کی. بابوں سے شروع ہوئی، بابوں پہ ختم ہوئی. فرمایا تجھ پہ لازمی ہے اللہ کے ولیوں والے عقیدے پر قائم رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی نظریے پر قائم رکھے. اور یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے نظریات کے حوالے سے وصیت یہ بھی ہر شخص اپنی اولاد کے لیے کر کے جائے. یہ نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد وہ اپنے بچے اپنے ماں باپ کے لیے نقصان کا باعث بنے، نہیں بلکہ فائدے کا باعث بنے. اچھی نصیحت کر کے جانی چاہیے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.